شروع اللہ کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے، یکتا اور بے مثال ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عالیہ، یہ ہے صفا، آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کہانی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسے انسان سے جس نے کچھ ہی عرصے کی محنت سے ریئل اسٹیٹ میں اپنا نام بنایا ہے، اپنی ایمانداری، خوش اخلاقی اور ملنساری کی وجہ سے۔ اللہ کی رحمت تو ہوتی ہے ہر کام میں، لیکن جہاں ایمانداری اور ملنساری اور اچھا اخلاق ہو، وہ ہر چیز کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ تو آج وہ سفاری اسٹیٹ کے CEO ہیں۔ آج ہم ملاقات کرواتے ہیں، ملتے ہیں ہم آج مقرب وڑائی صاحب سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا مرحلہ طے کرنے میں انہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور کیسے وہ یہاں تک پہنچے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے شفا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو بہت شکریہ۔ اینی ٹائم۔ تو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں جی گجرانوالہ سے ہوں۔ گجرانوالہ کے بالکل ساتھ ایک گاؤں ہے پپناکھا، وہاں میں نے ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے لی اور پھر لاہور آ گیا۔ لاہور FC کالج سے پھر میں نے گریجویشن کی، تو پھر لاہور ظاہر ہے لاہور کئی ہو کے رہ گئے جی۔ تو جب آپ لاہور آئے تو ادھر ہاسٹل وغیرہ تھا یا کسی کے پاس رہتے تھے؟ کیسے آپ رہ رہے تھے؟ ایم شور انیشلی تو ہاسٹل تھا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہاں پہ ارینجمنٹ تھا وہ کر کے، تو لاہور میں آف اینڈ ڈاؤن میں کچھ عرصہ ملک سے باہر بھی رہا، لیکن زیادہ لاہور میں رہا جی میں۔ تو کیا آپ کا ارادہ شروع سے یہ تھا کہ یہ ریئل اسٹیٹ میں آنے کا، یا اس سے پہلے بھی آپ کچھ کرتے رہے تھے؟ کس وجہ سے اس فیلڈ کو آپ نے چنا؟ اس سے پہلے میں نے ایک دو ایکسپیرینسز تھے میرے، لائک میں نے ڈسٹریبیوشن کا بزنس کیا تھا، بٹ اٹ واز اے فیلئر۔ تو اس کے بعد پھر ریئل اسٹیٹ میں آیا۔ ریئل اسٹیٹ اس کا شوق تو مجھے شروع سے ہی تھا، لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنا جو ہے وہ ایز این انویسٹر، تو میں اس کو کافی عرصہ پہلے جب میں کالج میں تھا رادر میں اس وقت بھی کر رہا تھا، لیکن اس کو پراپر ایز اے پروفیشن جو ہے وہ میں نے آج سے 20 سال پہلے 2003 میں شروع کیا تھا، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس میں بڑی عزت دی۔ تو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ کچھ کام میں سیٹ نہیں ہو سکے، جو بھی آپ نے بزنس کیا، تو کیا آپ کو یہ ہے تھی امید کہ اس کام میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقی دے گا، یا دل میں ذرا ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو انجام؟ شور یہ تو تھوڑا سا خوف کسی بھی بزنس کو شروع کرنے سے ہوتا ہی ہے، لیکن اس کاروبار کو میں نے بہت محنت سے کیا اور بڑی ایمانداری سے کیا۔ یہ میرا سلوگن بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کاروبار ایسا ہے جو آپ اگر ایمانداری اور محنت سے کریں تو اس میں اللہ کی ذات نے بڑا اچھا رزق اور بڑی عزت رکھی ہوئی ہے، جو نارملی سمجھا نہیں جاتا۔ یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ اس بزنس میں سے منسلک لوگوں کے متعلق جو رائے ہے جنرلی لوگوں کی، وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایمانداری سے کریں تو یہ اس جیسا کوئی شعبہ نہیں ہے یہ، اور خاص طور پہ پاکستان میں تو اب ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ تو گورنمنٹ نے اس کو نہیں کیا، ورنہ اس کو انڈسٹری ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ یہ مور دین این انڈسٹری ہے جی۔ تو آپ صرف یہ لاہور کا ہی کرتے ہیں کام، یا باقی میں نے سنا تھا گوادر وغیرہ یا اور جو ہیں اسلام آباد ادھر ادھر کے دوسرے شہروں میں بھی کرتے ہیں؟ نہیں، صرف لاہور نہیں ہے جی، گوادر تو خیر میرے اسٹیکس ہیں، اور گوادر میں میری دلچسپی 2003 میں جب آفس شروع کرنے سے پہلے میں گوادر کا پہلا وزٹ کیا تھا، تو وہ ایک گاؤں سے کسی طور پہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ اب تو وہ انٹرنیشنل شہر ہے، اور انٹرنیشنل دنیا کا خوبصورت ترین ایک ایئرپورٹ جو ہے وہ وہاں بننے جا رہا ہے، جو کہ بڑی تیزی سے بن رہا ہے۔ تو گوادر ایک میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں ہے، وابٹا سٹی فیصل آباد کے نام سے۔ تو لاہور تو ظاہر ہے ایک ہوم ٹاؤن ہے، اور جہاں میں بیٹھا ہوں تو یہ لاہور مین فوکس ہے جی۔ تو کیا اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ آپ سے پہلے کے کام کر رہے ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں؟ آپ نے اپنی محنت سے، خوش اخلاقی سے اپنے آپ کو کافی ان سے آگے کر لیا ہے،
تو کوئی حسد جلن وغیرہ کوئی ایسے تو نہیں ہوتا؟ یہ تو ہماری المیہ ہے سوسائٹی کا، کچھ لوگ اس میں فیلنگ، لیکن ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو اللہ کی ذات کے فضل کے علاوہ جو آپ کو آپ کی محنت اور آپ کا جو برتاؤ ہے، آپ کا سلوک ہے، آپ لوگوں کے سے آپ کی ڈیلنگ ہے، تو وہ ساری بہت میٹر کرتی ہے. تو میں نے اس کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا. ظاہر ہے لوگ کئی قسم کے ہیں، پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس شعبے میں مجھے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عزت دی ہے. تو آپ کے پاس اب پہلے آپ آئے تو آپ نے اکیلے کام شروع کیا یا آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، اور اب آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ یہ ایم شور یہ اکیلے والا تو کام ہی نہیں ہے، اچھی بڑی آرگنائزیشن ہے. اس وقت مور دین 50 لوگ جو ہیں وہ آفس میں اور یا میرے ساتھ منسلک ہیں. اور میں نے اب اس کو ریئل اسٹیٹ سے ذرا ہٹ کے مارکیٹنگ میں لے آیا ہوں، کیونکہ فیوچر میں اب ریئل اسٹیٹ کے علاوہ مارکیٹنگ کا بہت جو ہے اس کی ضرورت ہے. سمجھ لیں کہ آپ پروجیکٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی ڈی ایچ اے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی اب ضرورت بن گئے. تو ہم نے اپنے بزنس کو ریئل اسٹیٹ کے علاوہ مارکیٹنگ کمپنی کے طور پہ بھی انٹروڈیوس کروایا ہے یا کنورٹ کیا ہے. تو اللہ کا بڑا ہی احسان ہے اس میں، ہمیں اور زیادہ اللہ نے اچھے پروجیکٹس دیے ہیں اور زیادہ رزق اور عزت دی ہے. اس وقت آپ کتنے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ اس وقت کوئی 5 پروجیکٹس ہیں آلموسٹ میرے پاس. بڑا اچھا پروجیکٹ ہے ایسٹرن ہاؤسنگ کے نام سے، یہ رنگ روڈ کے اوپر ہے، اورنج لائن ٹرین کے ساتھ، بہت ہی پرائم لوکیشن کا بڑا اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے 2 بلاکس ڈیولپ ہیں اور 2 جو ہیں وہ ہم ابھی ڈیولپ کر رہے ہیں انشاءاللہ. بڑی اچھی قیمت کی، بڑی اچھی لوکیشن کی، ایل ڈی ایس سے اپرووڈ یہ سوسائٹی ہے. اس کے علاوہ پرنسٹن فارم ہاؤسز ہیں جو برکی روڈ پہ ہیں، اور اس کے علاوہ عسکری ٹاور ہے جو عسکری 11 میں ہے، وابڈا سٹی فیصل آباد ہے، اور گلبرگ میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو ہائی رائز ہے، ہوٹل اپارٹمنٹس ہیں. تو یہ 5 پروجیکٹس منیمم اس وقت جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے؟ کون آپ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ کسی سے کوئی ڈر خطرہ ہے یا بس سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ نہیں، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ڈر خطرہ کوئی نہیں ہوتا. آپ کے اپنے اپنے ڈومینز ہیں، اپنی اپنی محنت ہے، اپنا اپنا شعبہ ہے. تو ایٹ لیسٹ میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی سے خوف ہے، اور یقیناً ہم سے بھی کسی کو خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ اس میں آپ کی محنت، آپ اللہ کا فضل اور the way you ڈیل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پروجیکٹ سلیکٹ جو اس بزنس میں آپ نے سلیکشن آف پروجیکٹ جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کون سے پروجیکٹ سلیکٹ کیے ہیں. اگر وہ پروجیکٹ سلیکشن میں آپ ٹھیک ہیں تو پھر آپ کو سیلز میں پرابلم نہیں آتا. جی چلے، یہ تو ہو گئی آپ کی بزنس کی باتیں. اب بتائیے گا کہ آپ اتنے دن رات محنت کرتے ہیں، ظاہر ہے بہت سارا ٹائم کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی بزنس ہو، دینا پڑتا ہے. تو آپ کا گھر فیملی اگنور تو نہیں ہوتے، یا رشتہ دار دوست وغیرہ شکوہ تو نہیں کرتے کہ ہم سے ملتے نہیں ہیں؟ I'm sure یہ تھوڑا سا جب آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوں، جب آپ بہت زیادہ ٹائم اپنے بزنس کو دے رہے ہوں تو باقی چیزیں ڈسٹرب تو ہوتی ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں. لیکن میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں ایک بیلنس رکھوں اور چیزوں کو بیلنس کے طور پہ لے کے چلوں. یہ میری بڑی کوشش ہے. ظاہر ہے فیملی اور ریلیٹیوز خاص طور پہ جو بہن بھائی اور جو آپ کی کلوز سائیکل میں، تو ان کو اگنور تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا جا سکتا ہے. تو کوشش تو میری ہوتی ہے، لیکن گلا ہوتا ہے کہ جی آپ ٹائم کم دیتے ہیں. تو اب بتائیے گا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ جی کافی عرصہ ہو گیا جی، شادی ہو گئی ہے. یہ ارینج میرج ہے یا لو میرج؟ یہ بالکل ارینج میرج تھی جی، بالکل پیورلی ارینج میرج. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، ایک 19 سال کا ہے، ایک 17 سال کا ہے، اور ہیپیلی لیونگ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو
آپ کے پیچھے بھی ایسا ہے جو آپ کو مینٹلی طور پہ سپورٹ کرتی ہیں؟ میں بالکل اس کا بلیور ہوں جی. اگر آپ کو گھر سے سپورٹ ملے گی, اگر آپ فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہو, اچھے برے حالات آتے ہیں, ٹائم ٹف بھی آتا ہے, گوادر کی وجہ سے ٹف ٹائم آیا بھی, لیکن میں بڑا گریٹفل ہوں, میری تھینکفل کہ میری فیملی نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا, اور اس کی وجہ سے مجھے ایک خاصا آپ سمجھ لیں کہ ایک اسٹرینتھ تھی, اور وہ اسٹرینتھ کی وجہ سے مجھے اس برے ٹائم سے جو بھی ایک سپین تھا اس سے نکلنے میں بڑی مدد ملی جی. تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے ورکرز میں لیڈیز بھی ہوں گی, آپ ان کے ساتھ ویسے بھی ڈیلنگ کرتے ہوں گے, ملنا ملانا ہے, تو کیا آپ کی وائف آپ پہ شک تو نہیں کرتی؟ کیسے کرتے ہیں ہینڈل؟ یہ اب ایسا ہو گیا ہے, اب سوسائٹی کافی اس طرح کا ہے کہ اب تو زیادہ تر معاملات جو ہیں ایون ریئل اسٹیٹ میں بھی اور آفیسز میں بھی اب خواتین کا بہت رول ہو گیا ہے. تو ایم شور اس کا ایک بیڈ امپیکٹ آتا تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح بے شمار شعبے ایسے ہیں جہاں پہ اب یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ خواتین اس میں بہت زیادہ ہیں, اور خاص طور ریئل اسٹیٹ میں اور مارکیٹنگ میں خاص طور پہ تو خواتین کا رول, لڑکیاں جو ہیں ان کا رول کافی زیادہ ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کھلے دل سے لینا چاہیے, اس میں شک یا اس طرح ہم اپنی فیملی لائف کو خراب کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو کھلے دل سے لینا چاہیے. تو آپ جو نئے آنے والے لوگ ہیں انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ کیسے ادھر آئیں, کیا کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب آپ بڑے مایوس ہو گئے ہوں, یہی نہیں صرف کہ ہم بزنس کے معاملے میں مایوس ہو جاتے ہیں, ویسے کہ بڑا ڈسہارٹ کیا ہو کہ بس زندگی ختم ہو گئی ہے, اس سے آگے ہم کیا کریں گے؟ کوئی ایسا موقع ہے؟ زندگی میں موقع اس طرح کے تو خیر لائف ہے, اس میں ڈپریشن بھی آیا, اس میں خاص طور پہ میں نے جیسے عرض کیا کہ انویسٹمنٹ گوادر میں بہت تھی تو پرائسز نیچے آ گئی, لیکن میں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں ایم ویری پازیٹیو ان مائی اپروچ. تو میں نے اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کیا, میں نے ہمیشہ اسٹرگل کی, میں نے ہمیشہ محنت کی, کوشش کی, اور اللہ کی ذات کے فضل سے ہمیشہ چیزوں میں سے نکلے. اب گوادر میں بھی اللہ کی فضل سے ہمیں بہت ساری خوشخبریاں مل رہی ہیں, چیزیں ہماری وہاں پہ میچور ہو رہی ہیں, تو یہ ایک چیز ہے. اور نئی آنے والے لوگوں کو میں بالکل یہ ریئل اسٹیٹ جو ہے دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو امیر ترین 10 لوگ ہیں ان میں سے 4 سے 5 لوگ تو ڈائریکٹلی ریئل اسٹیٹ سے انگیج ہیں, اور اگر وہ ڈائریکٹلی ریئل اسٹیٹ سے انگیج نہیں ہیں تو ان کی میکسیمم انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہے. تو ریئل اسٹیٹ از دا فیوچر. اس کام کو ایک باعزت بزنس بنانے کے لیے پڑھے لکھے اور اچھی فیملی کے لوگوں کو اس بزنس میں آنا چاہیے, یہ میرا پیغام ہے جی. چلیں جی سر, بہت شکریہ, بہت زیادہ مہربانی آپ کی, آپ نے ٹائم دیا. اب آپ شفا کے لیے سب سے کہیں گے کہ اس کے چینل کو سبسکرائب کریں. جی شیور جی, شفا بڑا پیارا بچہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, اس کو اپنے امان میں رکھے. میری بالکل درخواست ہے کہ شفا کے لیے آپ اس کے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اس کو لائک کریں, سو دیٹ کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. یہ سارا اسی کی خواہش پہ ہو رہا ہے, تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. تھینک یو جی. چلیں, بہت شکریہ سر. تب